تھا کہ باہر کے ملک میں ایک لڑکا گیا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنے گاؤں کی مسجد وغیرہ کے لیے اور دیگر نیک کاموں کے لیے چندہ ضرور بھیجتا ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں بھیجتا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جس بھائی کے ساتھ گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی کفالت کریں، اس لیے میں دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یاد رکھیے، یہ جو بیٹے کا خیال ہے کہ ماں باپ کی کفالت چونکہ ایک بھائی کر رہا ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے، میں دیگر نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جائیں، اس طرح کہ وہ اپنا کھانا پینا خود نہیں کر سکتے، لباس نہیں خرید سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، ان کی اپنی رہائش نہیں ہے، اسی کو نان نفقہ کہتے ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو پھر تمام جتنی بھی اولاد ہوتی ہے، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، میرڈ ہوں ان میرڈ، ان سب پر واجب ہوتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ ملا کر اور برابر ایکول آئے گا سب پہ خرچہ، اپنے ماں باپ کی کفالت کریں، چاہے وہ ایک بھائی رکھے لیکن اخراجات دوسروں کو بھی دینے ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ اچھی خاصی پینشن آتی ہے، وہ بینک میں بھی جمع رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کی امداد کرتے ہیں اس سے، وہ بالکل محتاج نہیں ہوتے، ایسی صورت میں واجب نہیں ہے اولاد پر کہ کچھ دیں، اب مستحب ہوتا ہے کہ آپ سعادت سمجھ کے کچھ دینا چاہیں دے دیں، لیکن چونکہ ماں باپ محتاج نہیں، تو ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ماں باپ محتاج نہیں تب ان ماں باپ کو بچوں کے اوپر ایک بوجھ نہیں بنایا جاتا، اگرچہ بوجھ نہیں ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ ماں باپ کو ان کا محتاج رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ لیں، اگر تو وہ ایک بھائی سنبھال رہا ہے، ماں باپ کو کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر تو وہ چاہے نہ دے، اس کے لیے افضل مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ ماں باپ کو دے، اور ٹھیک ہے دوسرے نیک اعمال میں خرچ کر لے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے خرچ کرے۔ لیکن اگر ماں باپ بیچارے محتاج ہیں اور ایک ہی بھائی وہ سارا کر رہا ہے تو اس کے لیے سعادت ضرور ہے، لیکن ان کے لیے دوسرے مقامات پہ خرچ کرنا بروز قیامت ان کے احتساب کو بڑھائے گا، ان کے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں کرے گا، کیونکہ سب سے پہلے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا جب ماں باپ محتاج تھے تو جو تمہارا دینا ان پر واجب تھا وہاں کیوں نہیں دیا؟ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ کو یہ عجیب سے لگے گی بات لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب حق اللہ اور حق العبد آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ہم حق اللہ کو چھوڑ دیں گے، حق العبد کو فوقیت دیں گے، بندے کے حق کو فوقیت دیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، علماء نے فرمایا اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ غیر محتاج ہے، اگر ہم کو صدقہ دیتے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا، وہ ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے، اور بندہ محتاج ہے، بندہ بیچارہ تکلیف اور اذیت میں آتا ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع آئے تو پھر اللہ کے حق کو چھوڑ دیں اور بندے کا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے، اس میں پیسہ دوں نہ دوں، اور ماں باپ بھی محتاج ہیں، ادھر نہیں دیں گے ماں باپ کو دیں گے، یا پھر ادھر بھی دینا چاہیں تو پھر ماں باپ کا بھی حصہ بہرحال رکھیں گے، انہیں محروم نہیں کریں گے۔ لہذا اگر یہی صورتحال ہے کہ ماں باپ محتاج ہیں، ایک بھائی کفالت کر رہا ہے، تو پھر ان کا یہ جتنے بھی یہ مطلب مسئلہ بیان کرنا ان کے نام اعمال میں مزید گناہ لکھوائے گا کہ جو تعلیم اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے یہ اسے اللہ رسول کی طرف گویا کہ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ لفظ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، بلکہ جب آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ کا ایک دعویٰ اس کے پیچھے خود بخود پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے فتویٰ دینے کو منع فرمایا، بلکہ فرمایا اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ یوں ہے تو آپ گویا کہ ایک دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو پھر ثابت کریں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن سے فیصلے نہ کریں، ایسی اپنے روم میٹ جو آپ کے روم میں رہتے ہیں، عام آدمی ان کی باتیں سن کر، رشتہ داروں کی باتیں سن کر ان کو شریعت کی تعلیم قرار نہ دیں۔ ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے،
بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے آپ اچھے مستند مفتیانی کے نام کے سامنے پیش کریں، وہ تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ انکار کرنے کی بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نہیں سنیں گے، علماء کی سنیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا میں قبر کو، اپنے والد کی قبر کو اوپر سے پکا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، جب تک کوئی صحیح ضرورت نہ ہو تو پکا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت ہے، کچی قبر رکھنا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اچھا، پکا کرنے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر وہاں چور ہیں، کفن چرا کے لے جاتے ہیں، یا پھر جانور ہیں، قبر کھود کے لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا پھر وہاں پر ہیروئنچی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کفن نکال لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات تو مردے کو ہی لے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جادو ٹونے، اور یہ بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زمین ایسی ہے کہ اگر آپ پکا نہ کریں تو پانی آئے گا اور قبر بیٹھ جائے گی، اس وجہ سے آپ نے کیا، تو یہ صحیح ضرورتیں ہیں، اس میں بھی بس بقدر ضرورت پکا کریں۔ میں نے یہاں آپ بھی دیکھتے ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، زبردست قسم کی مہنگی مہنگی ٹائلیں، اور ایسی کہ بس آپ قبرستان میں آئیں تو سب سے بہترین قبر ہمارے ابا جان کی ہونی چاہیے۔ یہ ٹائلیں لگانے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح سے مطلب فضول آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، گناہ چھوڑیں، اس سے آپ کے والدین کو راحت ملے گی۔ آپ اچھی ٹائلیں لگا دیں، خود آپ فسق و فجور کرتے رہیں تو آپ کے والدین ان ٹائلیں لگنے کے باوجود اذیت اور غم میں رہیں گے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم لوگ وہی ہے کہ پکا پکایا کھانے کے عادی ہیں، شارٹ کٹ کے عادی ہیں، محنت کے عادی نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں بس آسانیاں ملیں، قبر پکی کر دو، لوگ کہے کتنا سعادت مند بچہ ہے، دیکھو بچے والد صاحب کی قبر کیسی بنائی ہے اس نے والد اور والدہ کی۔ بھائی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے والد والدہ کو، تو یہ صحیح ضرورت ہو تو آپ پکا کر سکتے ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت، خامخواہ کی فضول خرچی کی حاجت نہیں ہے۔ اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اوپر سے قبر اگر بلا ضرورت آپ نے پکی کی یا ضرورت کے تحت کی، مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ جو میں نے آپ کو ضرورتیں بیان کی، خطرات تھے، اس سے مردہ چلے محفوظ، اس کا کفن نہیں نکلے گا، جسم محفوظ رہے گا۔ باقی ایسا نہیں کہ قبر کچی ہے تو ان کو دھوپ لگ رہی ہے، گرمی ہے، اور پکی کر دیں تو ہوائیں، جنت کی ہوائیں چلنے لگ جائیں، اس سے مردے کو ایسا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟ بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے، اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے، اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے۔